مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج یکم رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ آج سے رمضان المبارک کے کل ایام جماعت اسلامی کی ماڑی کے پیج پر اور تربیت ٹی وی پر آپ روزانہ بعد نماز عصر لائیو پروگرام آپ کو سننے کو ملے گا. ماہ رمضان المبارک میں مختلف موضوعات پر، جس میں کراچی بھر کے مدرسین، مبلغین، علماء کرام اور مفتیان کرام بعد نماز عصر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اس لیے اس پیج کو لائک بھی کریں اور اس ماہ رمضان میں گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اور اس نیٹ سے مستفید ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات حدیث قرآن کی روشنی میں سننے پر اپنے آپ کو آمادہ کریں. آج یکم رمضان ہمارا موضوع استقبال رمضان اور عشرہ رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب کیا کہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں سے کچھ سمیٹیں اور اپنے رب کو اپنے لیے راضی کر لیں. اور حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہی. اس میں ایک بات یہی تھی کہ جس پر جبرائیل امین نے کہا کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور اپنے رب کو اپنے آپ کے لیے راضی نہ کر سکے تو وہ ناکام ہے، نامراد ہے. اس لیے ہمیں اس حدیث کی عزت سے بچنا چاہیے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں وہ مبارک مہینہ نصیب کیا کہ جس میں نفل کا اجر اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس کی رحمتیں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اس کی شان و شوکت کے ساتھ منائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث، اس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جس میں یہ بات بیچ میں کہی گئی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عتق من النار، جہنم سے آزادی ہے. تو آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں. اب یہ جو دل ہے، یہ وہ مقام ہے، ہمیں اس دل کی زمین کو اتنا نرم کرنا ہوگا کہ جس پر ہم اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی رحمت کو جگہ دے سکیں، اور اس کے نتیجے میں وہ دل اتنا نرم ہو کہ اس میں نیکی پروان چڑھے. رمضان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جس کا خوشی سے انتظار کیا کرتے تھے، رب سے ہم کلام ہونے کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ. اس لیے جہاں صحابہ کرام اس کا بہترین استقبال کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو اسی شان و شوکت کے ساتھ منائیں. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت کی نعمتوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر دی. ماہ رمضان توبہ کا دروازہ اہل ایمان کے لیے کھولا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. وہ جو خاتون دوڑتی ہی جا رہی تھی، بال پرا گندا ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کپڑے عجیب سے ہیں، خود اس کی حالت خستہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میرے صحابیوں ذرا اس خاتون کی طرف دیکھو
کہ جس کے بال پر گندا ہیں، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پریشان حال، کبھی ادھر کو جا رہی ہے کبھی ادھر کو جا رہی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بچہ گم ہو چکا ہے، اور اے میرے صحابی مجھے بتاؤ اگر اس کو اس کا بچہ ملے گا تو کیا یہ آگ جلا کر اس میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ماں جو اپنا سب کچھ بھلا چکی ہے، اسے اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو پریشان ہے اپنے بچے کے لیے، اگر اس کو اس کا لاڈلا ملے گا وہ اس سے پیار کرے گی، بوسہ دے گی، اپنے قریب کرے گی؟ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جتنی یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کی آگ میں لائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے لیے بنایا ہے، آزمائش کی دنیا میں چند گھڑی آزمائش کے لیے زمین پر اتارا ہے تاکہ یہ اس بات کا ثبوت دے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اس کی تصدیق کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اور ماہ رمضان میں تو اس کی رحمتیں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں، اور بالکل جو نیکیوں کا موسم بہار ہے اس کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو رحمت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسا مہینہ دے دیا کہ جس میں جو کچھ ہم اپنے رب سے مانگیں اور جس طرح اپنے رب کو راضی کرنا چاہیں وہ راضی ہونے والا ہے۔ پھر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو راضی کریں۔ اس لیے ہمیں اس پوری اپنی زندگی کی اس کیفیت میں اپنے رب کو جہاں ہم حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا اس سے یہ تعلق ہے، ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کی جنت کے امیدوار ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ مبارک موقع پھر دیا کہ اس رحمتوں اور برکتوں اور نیکیوں کے موسم بہار مہینے سے اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، اس کی نیکیوں کو سے فیضیاب ہو سکیں۔ اس لیے ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت پہ، اور کوشش کریں کہ قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھیں اور اس کی تفہیم کے ساتھ پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ گھر پہ پورا ایک معمول بنا لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحمت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آغاز میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اگر ہم اس کی رحمت کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے جنت کے دروازے اللہ سے کھلوانے ہیں، جہنم کے دروازے بند کروانے ہیں، اپنے شیطان کو قید کروانا ہے، اور پھر یہ سب کچھ اخلاص کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ جس میں اخلاص ہو۔ اخلاص کے متعلق جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ یہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ایسا راز ہے کہ جس کو کوئی تیسرا نہیں جان سکتا، نہ فرشتہ اس کو جان سکتا ہے کہ وہ اس کو لکھے، نہ شیطان کو اس کی خبر ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو خراب کرے۔ یہ راز انسان کا اور اللہ کے درمیان ہے، یہ اخلاص ہے، للہیت ہے، یہ وہ نیت ہے کہ جو درست ہے۔ تو جتنا نیت خالص ہوگی، عمل میں اخلاص ہوگا، روزہ اس کی روح کے مطابق ہوگا، تو پھر یہ اپنی رحمتیں اور برکتیں دنیا میں ہمیں دکھائے گا بھی۔ ہمارا دل نرم ہوگا، نیکی کی طرف راغب ہوگا، برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ من حیث الانسان ہماری خواہش ہوگی کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو اللہ کی رحمت میں آتا ہے وہ اوروں کو بھی پھر رحمت بانٹتا ہے، وہ اوروں کو بھی پھر نرمی کا رویہ رکھتا ہے، وہ اوروں کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھتا ہے جو اپنے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ میرے حوالے سے رکھا جائے۔ اس لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں اور ابلیس نے انکار کیا اور اس نے مہلت مانگی، اس نے بھی یہ بات کہی کہ میں تیرے بندے کو بہکاتا رہوں گا لیکن مخلصین پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اس لیے اگر ہم خالص ہو جائیں گے، اخلاص کبھی 2 نمبر نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کی عبادت کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ، اس کے پیارے حبیب کے ساتھ، اس کے عشق کے ساتھ، اس کی بندگی کے ساتھ اور اس کی تمام تر سنتوں کے ساتھ اور اس کی لائی تعلیمات کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان قلب نصیب فرماتے ہیں۔ اور جب یہ مخلص ہوتا ہے تو شیطان کا زور ٹوٹتا ہے۔ اس لیے آئیے اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہم پر کہ ہمارے چاروں طرف طاغوت موجود ہے، باطل موجود ہے، ہم سے گناہ سرزد ہو رہے لیکن اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کر رہا۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر کر رکھی ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اس رب کی طرف بھی رجوع کریں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میرا بندہ آپ سے میرے متعلق پوچھتا ہے, ان سے کہہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ مجھے پکارتا ہے, جب مجھے بلاتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. اس کو بھی چاہیے کہ میری بات پر جواب دے, مجھ پر ایمان لائے, تاکہ یہ ہدایت پا لے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت تو یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں قرآن کریم نازل کیا, اور اس اتنی بڑی ہدایت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اب آپ اللہ کی کبریائی بلند کریں کہ اللہ نے تمہیں بہترین ہدایت دی. تو ہمارے پاس وہ ہدایت ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا ہے. یہ رحمتوں کا مہینہ, یہ برکتوں کا مہینہ, یہ نیکیوں کا موسم بہار. نیکی پہ چلنا آسان, برائی پہ چلنا مشکل. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر اتنی کرم نوازی ہے تو اس بندے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ایک درجہ آگے بلند کرے, بڑھائے, دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑے. اور جو حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف چل کر آتے ہیں, اور جو اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں, اور جو اللہ کی طرف اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو یہ جو ایک گہرا تعلق ہے اور یہ جو درجہ ہے, یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے, یہ تعلق باللہ کی اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے, اس کے لیے بہترین جو ٹریننگ ہے وہ اس مبارک مہینے میں ہے, جس کا دن بھی بابرکت ہے, جس کی رات بھی بابرکت ہے. اسی لیے آئیے آج سے اس ماہ مبارک کا استقبال کریں. آج پہلا دن ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں, اس کی رحمت کے سائے میں آئیں. اس میں قیام اللیل کریں. قیام اللیل میں نماز تراویح بھی پوری پابندی کے ساتھ, اس میں قرآن کی سماعت کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. اس لیے یہ قرآن کا مہینہ ہے, رحمت و برکت کا مہینہ ہے. راتوں کو قیام اللیل, تہجد کا اہتمام کریں, دن میں روزہ بھی رکھیں, اور اپنی زبان کو قابو کریں, اپنی آنکھ کو قابو کریں, اپنے کان کو قابو کریں, اپنے ہاتھ اور پاؤں کو قابو کریں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو بھی بابرکت بنائیں, اور آپ کے لیے جو ہم نے ترتیب دیا ہے, جتنے مدرسین اور معلمین اور مفتیان کرام نے آپ کی رہنمائی کے لیے ٹائم دیا ہے, ان سے مستفید ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا.